جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رضوان اللہ علیہم اجمعین پورے عرب دنیا کی دشمنی مول لے کے مکہ کے دور میں انہوں نے ساتھ دیا۔ پھر ان میں سے اللہ رب العزت نے کچھ کو خاص مقام دیا، کچھ کو خاص عنایتیں کیں، کچھ پہ خاص عنایتیں کر دیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے آپ کے ساتھی تھے، لڑکپن تک، جوانی تک، ادھیڑ عمر تک، سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر میں، جہاد میں، مسجد میں، میدان میں، نماز میں، رکوع میں، سجود میں، زندگی میں، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے میں نے ایسے کیا، ابو بکر نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، ابو بکر نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، ابو بکر نے ایسے کیا۔ ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے ایسے ساتھی بنے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے کلمہ پڑھنا مشکل تھا، بیت اللہ میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ جب سے عمر بن الخطاب اسلام لایا اللہ نے ہمیں بڑی عزتیں دیں، ہمارے اندر جرأتیں آ گئیں، ہمارے اندر ہمتیں آ گئیں۔ پھر آپ نے یہ کہنا پوری زندگی شروع کر دیا میں نے ایسے کیا، ابو بکر نے ایسے کیا، عمر نے ایسے کیا۔ ان کے ایمان کا لیول ایسا تھا، ایمان کی کیفیت ایسی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی نے کہا میں یہاں سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے آسمان دنیا پہ گیا، آسمان دنیا سے ساتویں آسمان پہ گیا، ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا پہ پہنچا۔ رات کے کچھ حصے میں اللہ سے باتیں کی، اللہ نے تحفہ تحائف پیغام دیے، میں واپس بھی آ گیا۔ کفار دوڑے دوڑے آئے، ابو بکر تمہارا نبی، تمہارا دوست کیسی باتیں کرتا ہے، عقل میں آتی ہے کہ یہاں سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پہلے آسمان سے ساتویں آسمان۔ جناب ابو بکر نے کہا کون کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ کہا تمہارا پیغمبر کہتا ہے۔ کہا وہ کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، اس وقت سے ان کا نام صدیق پڑ گیا۔ غار میں جانے کی باری آئی تو صدیق اکبر نے وہاں بہت کچھ نشاور کیا، عمر بن الخطاب نے اپنا سب کچھ نشاور کیا، عثمان غنی نے ایک ایک موقع پہ کئی کئی گھوڑے، کئی کئی اونٹ، کئی کئی کلو چاندی اور کتنا سونا اللہ کی راہوں میں نشاور کر کے رکھ دیا۔ زمینیں خریدیں تو اللہ کے گھر کے لیے جو صحابی جو دین کے لیے کر سکتا تھا، جس کے پاس علم تھا اس نے اپنا علم دیا، جس کے پاس جسم تھا اس نے اپنی جان دی، جس کے پاس مال تھا اس نے اپنا مال لٹایا، جس کے پاس زمینیں تھیں اس نے اپنی زمینیں رب کی راہوں میں نچھاور کی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ کے نبی نے ان کو اپنی دامادی کا شرف بخشا۔ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت، شجاعت، علم، ہمت، فقاہت کا ایک الگ ہی سلسلہ تھا جو اللہ نے اپنے اس شعر کو عطا فرمایا تھا۔ انہیں بھی اللہ نے اپنی دامادی کے شرف سے نوازا۔ ابی بن کعب کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے کہا اقرأہم لکتاب اللہ۔ ابی بن کعب سب سے زیادہ قرآن کا ماہر ابی بن کعب ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے لیے سب سے نرم دل ابو بکر ہے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، دین میں سب سے زیادہ مضبوط اور جلادت دکھانے والا، سختی دکھانے والا عمر بن الخطاب ہے۔ اصدقہم حیاء عثمان، سب سے زیادہ شرم و حیا میں آگے بڑھا ہوا عثمان ہے۔ ہر نبی کا ایک مددگار حواری ہوتا ہے، میرا خاص مددگار زبیر بن العوام ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا رازدان حذیفہ بن الیمان ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نبی کی باتوں کو یاد کرنے کے لیے وقف کر دی۔ ان میں سر فہرست حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا اپنے کاروبار کو چھوڑ کے ہر وقت اس بات میں رہتے کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، آپ کی ادا کو محفوظ کر لیا جائے۔